بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین محترم، ایک دفعہ پھر میں سید فواد علی شاہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین محترم، جب قوم کے افراد کو حقوق نہیں مل رہی ہے تو احتجاج پر مجبور ہوتی ہے، کیونکہ یہی افراد مختلف قابلیت کے ذریعے سرکاری محکموں میں بھرتی ہو کر ریاست کے لیے خدمات سر انجام دیتی ہے۔ اگر ان ملازمین کو شدید مشکلات درپیش ہو، اگر ان کے ساتھ ظلم اور ستم زیادہ ہو تو یہی لوگ پھر احتجاجوں پر مجبور ہوتی ہے۔ ایسے میں اگر ہم دیکھیں تو خیبر پختونخوا کے ڈاکٹروں نے بھی باقاعدہ طور پر احتجاج کیا تھا خیبر پختونخوا اسمبلی کے سامنے۔ اگر ہم دیکھیں تو اس سے پہلے اساتذہ کے ایک گروپ نے صوبائی اسمبلی کے سامنے ایک بہت بڑا مظاہرہ کیا تھا۔ اس مظاہرے میں پولیس نے باقاعدگی سے انہی اساتذہ پر لاٹھی چارج بھی کیا تھا۔ اس کی بنیادی وجوہات یہ تھے کہ اساتذہ کو اپنے بنیادی حقوق نہیں مل رہی تھی۔ اگر ہم دیکھیں، اگر یہی ملازمین سرکاری اداروں میں اپنی محنت کی بنیاد پر کام کر رہی ہے، اگر ان کو بروقت ریاست یا گورنمنٹ کی جانب سے معاوضہ نہیں ملے، ان کی تنخواہ نہیں ملے، تو یہی لوگ کیا ہوں گے؟ بے روزگار ہوں گے۔ اس کے گلوں کے جو چولہے ہیں وہ بند ہوں گے۔ اب ان کے لیے روزگار کے مواقع تلاش کرنا ہوں گے تو ریاست اس کے لیے کیا کرے گی؟ حکومت اس کے لیے متبادل کے طور پر نئی جو منصوبہ بندی ہے وہ کیا دے گی؟ اگر یہ ملازمین روز بروز احتجاجوں پر مجبور ہوں گے تو دفتروں میں کام کون کریں گا؟ حکومت اس کے لیے پالیسی سازیاں کیوں نہیں کر سکتی؟ حکومت ان بیوروکریٹ کو اگر ہم دیکھیں تو لاکھوں روپے تنخواہ دیتی ہے، سرکاری ملازمین کے حقوق کے لیے انہوں نے آنکھیں بند کیوں کی ہیں؟ سرکاری ملازمین در بدر کیوں ہو رہے ہیں؟ کیوں ہر روز یہی سرکاری ملازمین پریس کلبوں کے سامنے احتجاجی دھرنوں پر مجبور ہوتی ہے اور پھر ان ملازمین پر پولیس جو ہے لاٹھی چارج بھی کرتی ہے؟ کیونکہ ایک دخل اندازی ہے۔ احتجاج یہ ظاہر کرتی ہے حکومت سے کہ ہماری یہ جائز مطالبات ہیں، ہم نے آپ کے اداروں میں کام کیا ہے، آپ کے اداروں نے ہمارے لیے یہ پالیسی بنائی ہے کہ ان ملازمین فلاں محکمے میں یہ ملازمین کام کر رہے ہیں تو اس کے لیے یہ پالیسی ہوگی کہ اس کو اتنا تنخواہ ملے گی، اس کو سالانہ اتنا ایگریمنٹ ہوگی، اس کے لیے یہ سہولیات دستیاب ہوگی، یہ فرد کے لیے ریاست یہ کام فراہم کرے گا، اس کو اتنا سہولیات یا مرات ملے گی۔ تو ریاست کے ادارے ان مطالبات کو تسلیم کرنے سے کیوں پیچھے ہٹ رہی ہے؟ کیوں ان مطالبات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو انہوں نے ان ملازمین کے بھرتی ہونے کے پر آفیشل آرڈر میں یہ تمام چیزیں لکھی ہوتی ہیں؟ ملازمین کہتے ہیں کہ ہمیں ایک آفیشل آرڈر دیا گیا ہے، اس میں تمام مراد بھی درج ہے، مطالبات بھی درج ہے، ہمارے لیے ہم سے جو وعدے کیے گئے ہیں وہ اس آفیشل لیٹر میں درج ہے۔ آفیشل لیٹر ناظرین محترم ایک ثبوت ہوتا ہے۔ ریاست کے اداروں نے اس آفیشل لیٹر ایک عام ملازم کو دیا ہے، لیکن عام ملازم جب سرکاری اداروں میں آتے ہیں، یہاں پر اس کرسی پر بیٹھتے ہیں، دن رات تمام ہو جاتا ہے، گھر باروں کو چھوڑ کر وہ اسی ادارے کے لیے وقت لگاتا ہے، اس ادارے میں محنت کرتے ہیں، لیکن اس بنیاد پر پھر وہ اپنے موازنے کے طلبگار ہوتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے مجھے موازنہ کب ملے گی۔ اگر ایسے میں ہم دیکھیں تو ہمیں وہ کنٹریکٹ ملازمین نظر آ رہے ہیں جنہوں نے کرونا کے سخت ماحول میں، کرونا کے پرتشدد یا کرونا کے خوفناک ماحول میں ہسپتالوں میں رہ کر مریضوں کے ساتھ ان کے دیکھ بھال کے لیے انہوں نے وقف کیا اور مریضوں کے علاج کے لیے انہوں نے ہر وہ ممکنہ سہولیات کو منظر عام پر لا کر ان کا علاج کروایا، لیکن حکومت نے 1 سال کے تنخواہ کے بندش کے ذریعے ان ملازمین کو دھرنوں پر مجبور کر دیا اور بدقسمتی سے ان کے مطالبات کو حل کرنے کے بجائے ان پر تشدد کیا جاتا ہے، جس طرح ہم نے اساتذہ کا جو دھرنا دیکھا، انہوں نے اپنے جائز مطالبات کے لیے یہی دھرنا دیا تھا، لیکن ان پر تشدد کیا گیا، ان کو مارا پیٹا گیا پولیس کی جانب سے۔ اگر ہم نے بات کی صوبائی جو وزیر تعلیم تو ان کے حکام نے کہا کہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے اس چیز کے بارے میں۔ اگر ہم نے بات کی صوبائی انتظامیہ سے تو انہوں نے کہا کہ یہ چیز مذاکرات چل رہی ہے
اور پولیس نے اپنے مداخلت کی. پولیس کا موقف یہی تھا کہ ہمیں روڈ کو صاف کرنا ہے. اگر روڈ صاف ہوگی تو پھر کیا ہوگی کہ عوام کو مشکلات درپیش نہیں ہوں گی. لیکن سرکاری ملازمین نے ناظرین محترم ایک طرف جب روڈ بند کیا تھا تو بزرگوں کو شدید مشکلات درپیش تھی. اس کی ذمہ دار کون ہے؟ ایمبولینس راستے میں پڑے ہوئے تھے, مریضوں کو اسپتال لے جانے کے لیے وہ تڑپ رہے تھے, لیکن روڈ بندش تھی. کس کی وجہ سے بندش تھی؟ ملازمین. انہوں نے ریاستی اداروں کے لیے کام کیا, وہ اپنے حقوق سے محروم تھے, اور اسی بنیاد پر انہوں نے یہ احتجاج کا راستہ اپنایا, کیونکہ وہ پرتشدد راستے تلاش کرنے کی ہر ممکنہ وہ کوشش نہیں کر رہے. پرامن طریقے سے وہ اپنے آپ کو منتشر کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور ریاستی اداروں سے انصاف مانگنے کی بھی مانگ رہے تھے کہ ہم انصاف دیا جائے. اگر دیکھا جا سکے تو ایک طرف عوام کو شدید مشکلات تھی, ہم نے بچوں کی بات کی, ہم نے بزرگوں کی بات کی, ہم نے بیماروں کی بات کی. اسی بنیاد پر پولیس غصے میں آ گئی اور انہوں نے اس مظاہرین پر تشدد کیا کہ آپ کی وجہ سے دوسروں کی زندگی حرام ہو رہی ہے, تو اس کے لیے اقدامات کرنے ہوں. تو ناظرین محترم, بحیثیت صحافی ہم سوچ رہے ہیں کہ اس چیزوں کے بارے میں حکومت کو سوچنا ہوگا, کیونکہ آج کل احتجاجوں کا موسم ہے. نرس کمیونٹی احتجاج ہے, پولیٹیشن وہ سراپا احتجاج ہے. عمران خان صاحب کہتا ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے, وہ سراپا احتجاج ہے. نواز شریف صاحب گزشتہ 3-4 سال سے لندن میں بیٹھا ہوا ہے اور آج کل وہ تو یورپ کے سیل پر بھی نکل چکے ہیں. تو ظلم کس کے ساتھ ہوا ہے ناظرین محترم؟ تمام لوگ ظلم کے شکار ہیں, معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں. کس کس کے ساتھ اس ظلم کے روک تھام کے لیے کون کون سے ادارے منظر پر آئیں گے اور اس ظلم کو روکے گا؟ تو اس کے لیے باقاعدگی سے قانون سازی ہونے چاہیے تاکہ تمام مسائل وقت پر حل ہوں گے.